بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی گیم جو ہے وہ اوور ہے۔ جو بساط بچھی تھی، جو چالیں چلی گئی تھیں اور چلی بھی جا رہی ہیں، ابھی چل رہا ہے وہ سارا سلسلہ اور چلتا رہے گا۔ جس دن تک یہ ملک قائم ہے خیر سے، یہ سب ہوتا رہے گا، کیونکہ آپ کو ہمیشہ وہ فورسز نظر آئیں گی جو اینٹی اسٹیٹ ہوں گی، جو اینٹی گورنمنٹ ہوں گی۔ ایک فیکشن ایسا نظر آئے گا جو ملک کی بہتری کے لیے کام کرے گا، تو ایک فیکشن ایسا بھی ملے گا جو اپنی ذات کی بہتری کے لیے اور کیونکہ انڈیا کے میں بھی کچھ حد تک اس طرح کی صورتحال ہے، کیونکہ وہاں پہ اتنا سیاسی عدم استحکام نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی اس طرح کے سیاست میں لوگ ہیں جو پالیٹکس کو ایک بزنس سمجھ کر الیکشنز لڑتے ہیں اور سیاست میں آتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ایک ذریعہ معاش ہے۔ یہ ملک کی خدمت کا کوئی نہیں ہے راستہ ان کے لیے، اور یہ دنیا بھر میں اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہی کم و بیش ہوتے ہیں۔ جہاں پہ بیلنس تھوڑا سا جو ہے وہ خراب ہو جائے، ٹپ آف دا اسکیلز جو ہیں وہ خرابی کی طرف چلی جائیں، وہاں ملکوں کا وہ حال ہوتا ہے جس طرح پاکستان اس وقت سفر کر رہا ہے۔ اور گیم اوور اس لیے ہے کیونکہ 25 کروڑ عوام جو ہیں ان کے لیے حقیقت جو ہے وہ پرسیپشن ہے جو ان کو ایک تصویر ان کے سامنے چلائی گئی ہے پچھلے 10 ماہ سے، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ ان کے ایک لیڈر جس کی بہت سی چیزوں کے ساتھ ان کو اختلافات تھے اور گراف ان کا گر رہا تھا، عمران خان کا، ان کی جس طرح سے گورنمنٹ کو گھر بھیجا گیا، اور اس کے بعد جو اگلی گورنمنٹ نے آ کر جو بدلہ اس قوم سے لیا ہے اور جس طریقے سے لیا ہے، بھلے وہ انفلیشن کی صورت میں ہو، بھلے ہی وہ انٹرنیشنل لیول پر کشکول لے کر جا کر اس ملک کے لیے بھیک مانگنے کے حوالے سے ہو، یا جس طریقے سے بھی ہو، اس 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ ایک پرسیپشن آگے لے کے چل رہے ہیں، اور وہ پرسیپشن جو ہے وہ کسی کہیں باہر بیٹھے ہوئے جو کچھ پولیٹیشنز ہیں وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کے انتظار میں ہیں، اور وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ یہ 25 کروڑ عوام قطن دینے کے حق میں نہیں ہے۔ اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ یہ بیسیکلی آتی ہے عوام کے سپورٹ سے۔ عوام کے ساتھ کسی نے اتنے سالوں میں کیا سلوک کیا، تو جو سلوک پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے اپنے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرز کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی آج آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ڈویژنز اور فیکشنز جو ایمرج ہوتے وہاں نظر آ رہے ہیں۔ ان کا فیوچر کیا ہوگا وہ تو وقت بتائے گا، لیکن جو وہاں پر ناراض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح سے وہ ڈائنسٹک پالیٹکس کے خلاف آوازیں آج اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، تو ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ڈائنسٹک پالیٹکس کا اینڈ ہوگا یا اس میں کوئی کمی دیکھنے کو ملے گی پاکستان میں؟ اینڈ تو ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ اتنے خاندان ہیں، اور خاندان آئے ہی سیاست میں اس لیے ہیں، اور آگے سے انٹر لنکیجز ہیں، انٹر میرجز ہیں، اور بزنس گروپس میں بھی ہیں، اور جو ایلیٹ کیپچر جو ہے اس کے پیچھے ایک یہ شادیاں اپنے بچوں کی آپس میں کروا دینے کا بھی ایک ایلیمنٹ بہت عمل دخل کرتا ہے کہ ملٹری فیملیز، جو فیملیز بیوروکریسی میں ہیں، جو بزنس میں ہیں، جو پالیٹکس میں ہیں، وہ ساری اس طرح سے انٹر ووون اور انٹر لنکڈ ہیں آج، کہ کہیں سے بھی آپ ایک تھوڑا سا ایک پوائنٹ گھمائیں تو کافی سارے پوائنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی گھومنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لیول پلینگ فیلڈ کی پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا۔ نواز شریف صاحب جو کہ ایک کنوکٹڈ لیڈر ہیں اس ملک کے، اور ایک علاج کے لیے ان کو 4 ہفتے کے لیے باہر بھیجا گیا تھا جوڈیشری کی طرف سے، جوڈیشری کے ڈیسیژن پہ بیس کر کے، تو وہ اور گورنمنٹ نے 4 ہفتے کے لیے انیشلی بھیجا گیا تھا، لیکن 3 سال ہونے کو آئے، وہ ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ لیکن لیول پلینگ فیلڈ وہ کہتے ہیں اگر مجھے مل جائے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ اب لیول پلینگ فیلڈ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے کیسز معاف کر دیے جائیں، جب میں اتروں میرا پرجوش استقبال اس ملک کے عوام کریں، مجھے بحیثیت اس ملک کے چوتھے وزیر اعظم کے، مجھے ایک آنے والے چوتھے وزیر اعظم کے،
مجھے ایک پروٹوکول جو ہے وہ دیا جائے، جیل مجھے جانا نہ پڑے، گھر مجھے رائے کے اندر جو ہے وہاں پر پورے پروٹوکول کے ساتھ، بھلے ہی اس کو سب جیل آپ قرار دے دیں، وہاں پہ مجھے رکھا جائے جب تک میرے کیسز نہیں ختم ہوتے. اور چونکہ نیب کے انڈر کیسز تو بہت سے لوگوں کے، نیب کی امینڈمنٹس جو رجیم چینج کے بعد دیکھنے میں آئی ہیں، اس کے بعد بہت سے کیسز تو 386 کیسز اب تک ختم ہو چکے ہیں، جو کہ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ عمران خان صاحب کی پٹیشن پہ کی گئی، جس میں انہوں نے نیب کے جو امینڈمنٹس ہیں، جو چینجز تھے، ان کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو وہاں پر کچھ ریمارکس جو بینچ تھا اس کے جج حضرت صاحبان نے دیے. تو اس کے بعد یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے فی الوقت تو اس ملک کے عوام جو پرسیپشن ان کو ایک دی گئی ہے پوری صورتحال کی، پچھلے 10 ماہ میں ایک فلم ان کے سامنے چلی ہے اس ملک کی، وہ تو فی الحال اس پاسبلٹی اس کی بہت کم نظر آتی ہے. اب پرسیپشن ان 25 کروڑ عوام کی ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ جو انفلیشن ہوئی ہے، جس طرح سے ایک لوگ جاب لیس ہوئے ہیں، ان امپلائمنٹ بڑھی ہے، امپورٹس کو روک دیا گیا ہے، انڈسٹریز کلوز ہو رہی ہیں، اور گیس، پیٹرول، بجلی، خورد و نوش کی جو بھی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں جس طرح سے اوپر جا رہی ہیں، اور آنے والے آٹا خاص طور سے آنے والے وقت میں ان کی سپلائی بھی مینٹین ہو پائے گی یا نہیں، اور ان کی اویلیبلٹی بھی ہوگی یا نہیں، یہ چیز بھی اس وقت کویسچنیبل ہے. اور جس عوام کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہوں، وہ کسی ایسے بندے کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں جو پاناما جن کے سامنے ایک حقیقت کے طور پہ گزرا ہو، جو کہ پاکستان سے انیشیٹ نہیں ہوا ہوا. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی تو اس کی تو پاسبلٹی نہیں بنتی، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل انکوائری تھی، ایک انٹرنیشنل فینومنا ہوا جس کے تحت بہت سے ملکوں کے بہت سے اس طرح کے لوگوں کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو بھی اقدامات اٹھائے جانے تھے وہ اٹھائے گئے، جو جس ملک کا طرز تھا. بہرحال یہاں پر پاناما ہو یا رمضان شوگر ملز کا کیس ہو، یا حدیبیہ پیپر ملز کا کیس ہو، یا اومنی گروپ کا کیس ہو، یا سپٹنک سکیم کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہیں. پاناما کے حوالے سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہیں وہ کم و بیش اکثر ہی خبروں میں ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. تو یہ ساری وہ گتھیاں ہیں جن میں سے بہت سی سلجھنے کے قریب تھیں، کچھ نہیں سلجھ پائیں، اور ان کے اوپر کوئی منطقی انجام تک پہنچانے کی ایک روش نہیں ڈالی گئی. اور اس کے لیے ایک حد تک تو عمران خان صاحب خود بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ جس ٹائم کے اوپر ان کی بیٹھی ہوئی تھی حکومت، تقریباً 3 ساڑھے 3 سال کا عرصہ، 3 سال کا عرصہ، تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی پیش رفت کیوں نہیں کی، جبکہ ان کا اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب ان کے مینیفیسٹو کا ایک کی پلر تھا. تو یہ جو پرسیپشن ایک تو اس حوالے سے ہے کہ یہ ان کا ایک بہت بڑا اس میں فیلئر رہا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی سٹیپس نہیں لے پائے، اور جو لائن ان کو دی جا رہی تھی وہ اس کو ٹو کرتے رہے. لیکن اس سب کے باوجود جو اس ملک کے عوام کی ایک پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ آج اس اکانومی کو واپس پٹری پر ڈالنے کے لیے عمران خان کو دوبارہ حکومت میں لانا، پار میں لے کے آنا جو ہے وہ ایک مینڈیٹری چیز ہے. اور اس اکانومی کے لیے بھی عمران خان جو ہے ان کی ضرورت ہے، اس ملک کو آگے لے کے چلنے کی، اس ملک کو کوئی سمت دینے کے لیے آگے عمران خان کی ضرورت ہے. اور اس ملک میں جو واحد ایک نیشنل لیڈر ہیں، جو سارے صوبوں میں جن کی گلگت بلتستان، پنجاب، KPK، آزاد کشمیر، ان 4 جگہوں پہ تو ان کی حکومت تھی، لیکن اس کے علاوہ سبسٹینشل ان کی دوسرے سندھ میں اور بلوچستان میں بھی ان کی فالوئنگ اور پریزنس جو تھی وہ اسمبلی میں ان کی تھی، نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں. اب آگے آنے والے وقت میں
کیا یہ پرسیپشن کافی ہے الیکشنز کا ڈیسیژن لینے کے لیے؟ اور الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں اس میں عمران خان کو واپس لے کے آنے کے لیے، اور اس سب میں اسٹیبلشمنٹ اور باقی جو ادارے ہیں اس ملک کے، ان کا کیا رول ہوگا؟ وہ نیوٹرلٹی کی طرف ہی رہیں گے جیسے وہ کلیم پہلے بھی کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں، یا وہ اس ملک کے روایتی سیاست اور تاریخ جس چیز کی گواہی دیتی ہے اس کے اکارڈنگ وہ اس ملک کے میں آنے والے پاور سینٹرز کے اندر اپنا انفلوئنس جو ہے ہمیشہ کی طرح اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.